میں ہار چکا ہوں. میں معاشرے کو اپنی اقدار پہ لانا چاہتا تھا. میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا, مگر میں ہار گیا. یہ وہ معاشرہ نہیں ہے, یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے, یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے, یہ مارکس آرلیس کا معاشرہ نہیں ہے, یہ دونوں کا معاشرہ ہے. میں بونا شاعر ہوں. یہ دونوں کا معاشرہ ہے. میں بونا شاعر ہوں. ہندوستان کا شہر امروہہ تقسیم سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا قصبہ ہی تھا, مگر اس چھوٹے سے قصبے نے بڑے بڑے نام پیدا کیے, اتنے بڑے کہ اردو ادب میں امروہے کا نام آتے ہی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. فلسفہ, شاعری, تاریخ, فلم, وہ کون سا شعبہ ہے جس کے نامور افراد نے یہاں جنم نہیں لیا. اسی امروہے کے ایک نامور سید گھرانے میں 14 دسمبر 1931 کو ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے. نام رکھا جاتا ہے سید حسین جان اصغر. ویسے تو پورا امروہہ ہی علم و ادب کا گہوارہ تھا, مگر جان کے گھرانے کو ان میں مرکزی حیثیت حاصل تھی. اور جان اپنے خاندان کے پہلے شاعر نہیں تھے, بلکہ یہ سلسلہ تو نسلوں سے چلا آ رہا تھا. جان خود لکھتے ہیں, شاعری, تاریخ دانی, علم و ادب کا سلسلہ ہمارے خاندان میں پشت ہا پشت سے چلا آ رہا ہے. میرے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا کے 4 بھائی تھے اور چاروں کے چاروں شاعر تھے. میرے دادا, پردادا اور ان کے دادا اور پردادا بھی شاعر واقع ہوئے تھے. جان کے 3 بڑے بھائی تھے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں خوب نام پیدا کیا. سب سے بڑے رئیس امروی نے شاعری اور صحافت پر انمٹ نقوش چھوڑے. وہ روزنامہ جنگ کے لیے تقریباً 50 برس تک روزانہ ایک تازہ قطعہ لکھتے رہے. اس کے علاوہ سیاسی, علمی اور ادبی اور مذہبی کالم اور مضامین بھی لکھتے تھے. اس سے بڑھ کر انتقام خون لاحق اور کیا, عظمت باطل کو خود اپنے سے نفرت ہو گئی. کرب غم اوروں کا حصہ ہے, ہمیں تو اے رئیس کرب غم اس طرح رات آیا کہ صحت ہو گئی. دوسرے بھائی سید محمد تقی مفکر, فلسفی اور ادیب تھے. وہ پہلے دلی میں شمع رسالے اور بعد میں پاکستان آ کر جنگ کے مدیر رہے, مگر زیادہ شہرت ان کو فلسفے کی دنیا میں ملی. انہوں نے کارل مارکس کی مشہور کتاب ڈاس کیپیٹال کے علاوہ کئی فلسفیوں کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا. تیسرے بھائی سید محمد عباس بھی علم و ادب سے شغف رکھتے تھے. اپنی فکر میں انقلابی اور اشتراکی نظریے سے متاثر تھے. امروہے میں بچوں کو عرفیت سے پکارنے کا رواج بہت زیادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اس علمی اور ادبی گھرانے میں بھی بچوں کو ان کے عرفی ناموں سے پکارا جاتا تھا. رئیس صاحب کی عرفیت اچھن, تقی صاحب کی چھبن, محمد عباس کی عرفیت بچن اور سید حسین اصغر کی عرفیت جان تھی. خاندان کے بچوں نے ان پیار کے ناموں پر ایک شعر بھی بنا رکھا تھا جسے لہک لہک کر پڑھنے والوں میں جان کی بھتیجی اور رئیس امروی صاحب کی صاحبزادی شہانہ رئیس ایلیا آگے آگے ہوتی. اچھن چھبن بچن جان, ان چاروں میں اچھا کون. علم و فاضل والد اور علم و دانش کے دلدادہ بھائیوں کے سائے میں جان کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے. بلکہ سید حسین اصغر کو جان ایلیا بنانے میں والد کے ساتھ ساتھ بھائیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جان خود اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں سے جتنا سیکھا ہے اس کا شاید ہی کسی کو اندازہ ہو. بھائیوں کے علاوہ جان اپنے چچا زاد بھائی کمال امروی سے بھی متاثر ہیں. کمال امروی بھی شاعر, ادیب اور صحافی رہے, مگر زیادہ شہرت انہیں فلم ساز کے طور پر ملی. ان کی فلمیں پکار, محل اور پاکیزہ بالی ووڈ کی کامیاب اور شاندار ترین فلموں میں شمار ہوتی ہیں. جان اپنی چھوٹی بہن شاہ زنان نجوی سے بھی بہت محبت کرتے تھے. وہ اپنی شاعری سب سے پہلے انہیں سنایا کرتے تھے. بے دلی کیا یوں جلا دے, بے دلی یار سن لو شعر. ہم فقیر آدمی ہیں, غریب آدمی ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم شاعر نہیں ہیں. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے, صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. بے دلی جائے نا بوسا دے مجھے بوسا دے. بے دلی جان ایلیا نے ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدرسوں میں حاصل کی. مدارس میں تعلیم کی وجہ سے ہی جان نے اردو کے ساتھ ساتھ عربی, فارسی پر بھی بہت مہارت حاصل کر لی. انہوں نے مولوی عالم, فاضل عربی, فاضل فلسفہ, فاضل منطق کی اسناد حاصل کی. الہ آباد بورڈ سے کامل فارسی کا امتحان پاس کیا اور پھر ایم اے اردو, ایم اے فلسفہ میں ڈگریاں حاصل کی. وہ پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ بھی لکھ رہے تھے, لیکن اپنی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے اسے مکمل نہ کر پائے.
इतनी आला तालीम और फलसफा व मंतक पर उबूर के बावजूद जॉन कहते हैं कि वो बचपन में तालीम से जी चुराते थे। वो लिखते हैं कि मैं इंतहाई बदशौक किस्म का तालिब इल्म रहा हूं। आमतौर पर 3rd डिवीजन में पास हो पाता था। मैं एक अबू जहल किस्म का लड़का था और अपनी जमात के शौकीन और मेहनती लड़कों को हमेशा नफरत और हकारत की नजर से देखा करता था। मुझे कोर्स की किताबों से अल्लाह वास्ते का बैर था, इसलिए मैं कोर्स की किताबों के बजाय दूसरी किताबें पढ़ा करता और दिन रात पढ़ता रहता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे मेरी तन्हाई में ख्वाबों के साथ। अरे यार, अली ने यही तो कहा था हमसे, इल्म इल्म इल्म। शायरी और इश्क का भी चोली दामन का साथ है। सो जॉन ने इश्क और शायरी एक साथ शुरू की, वो भी उस उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जॉन अपना पहला शेर यूं कहते हैं, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। बहुत से लोग जॉन के इस बयान पर शक का इजहार करते हैं। उनके ख्याल में इस उम्र में बच्चे तो होश भी नहीं संभाल पाते, लेकिन जॉन आम बच्चे कहां थे, वो तो खासुल खास थे। बचपन के इश्क के बाद जॉन ने लगातार कई इश्क किए और लड़कपन में ही मंजे हुए शायर बन गए। महल्ले की लड़कियां उनसे गजलें, कसीदे, अशार की फरमाइशें किया करती थी। उन्हीं में एक प्रिया नाम की लड़की भी थी, जिसकी उजली रंगत और चमकीली आंखों ने जॉन को अपना असीर कर लिया। वो भी जॉन से शायरी लिखवाती थी, मगर किसी और के लिए। जॉन को उस वक्त पता चला जब उसकी शादी अपने महबूब से हो गई। वो कट कर रह गए। इसके बाद भी जॉन को कई लड़कियों से इश्क हुआ, मगर सब नाकामी से दो चार हुए। 12 साल की उम्र में जॉन एक ख्याली महबूबा सूफिया को भी खत लिखा करते थे। लड़कपन के एक इश्क की कसक उनके दिल में उम्र भर रही। खानदान की इस लड़की का नाम जाहिर ना करने के लिए जॉन ने इसे अपनी शायरी में फारिहा का नाम दिया। फारिहा खती क्यों लिखे जाएं, खती क्यों लिखे जाएं? फारिहा निगारीना, तुमने मुझको लिखा है, मेरे खत जला दीजिए। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हो गया। सबसे पहले रईस अमरूवी पाकिस्तान आए। कुछ अरसे बाद सैयद मोहम्मद तकी और सैयद मोहम्मद अब्बास ने भी हिजरत कर ली। अमरोहे में जॉन, शफीक हसन एलिया, वालदा नरजिस और बहन शाहजना नजफी रह गईं। जॉन के वालिद दरवेश इंसान थे। उन्हें माशी मामलात से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आबाई जमीनों की मामूली आमदन से घर चल जाता था। इस मामले पर जॉन की वालदा अपने शौहर से उलझती रहती थी, जिसका जिक्र जॉन ने कुछ यूं किया है। मैंने अपने घर में दुनिया के मामलात, जिंदगी के खारिजी मसलों और अमली हकीकतों के बारे में कभी कोई गुफ्तगू होते हुए नहीं सुनी। मैं एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ा जिसे दिरम और शिकम से कोई अदना से अदना सरोकार भी नहीं था। जब मुझ में शऊर पैदा हुआ तो अपने माहौल की सूरत हाल देखकर मेरे दिल में एक अनजानी उदासी की कैफियत ने जन्म लिया, जो वक्त के साथ साथ गहरी होती चली गई। मेरे अंदर जो अजियतनाक एहसास पैदा हुआ वो ये था कि हमारा घर किसी भी लम्हे तबाह हो सकता है और ये कि आइंदा हमें शायद भीख मांगकर जिंदगी गुजारना पड़ेगी। मैं अपने घर की यकसर बेबुनियाद माशी सूरत हाल का जिम्मेदार अपने बाबा अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया को करार देता हूं। जॉन ने मजीद लिखा कि अगर वो मेरे बाप ना होते, उनके बजाय कोई और शख्स, कोई माकूल या दुनिया शनास शख्स होता, तो मैं आज वो ना होता जो मैं हूं। मैं कामयाब तरीन, सेहतमंद और काबिल रश्क आदमी होता और मेरी जिंदगी ऐशी नहीं बल्कि बेहद शानदार अय्याशी के साथ गुजर रही होती। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लामा शफीक हसन एलिया अपने बच्चों को मालो दौलत तो नहीं दे सके, लेकिन इल्म अदब की जो दौलत उनके बच्चों को विरसे में मिली, उसकी वजह से आज दुनिया भर में उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। माशी ना आसूदगियों, मोहब्बत में पे दर पे नाकामियों, घरेलू तलखियों ने जॉन को नौजवानी में ही टीबी का मरीज बना दिया था। फिर जब तीनों भाई पाकिस्तान चले गए तो जॉन मजीद बेहाल हो गए। भाइयों की जुदाई में अम्मा रोती रहती, यहां तक कि 1954 में उनका इंतकाल हो गया और 1956 में वालिद का साया भी सर से उठ गया। बहन की शादी हो चुकी थी और वो दिल्ली मुंतकिल हो चुकी थी। तब जॉन अमरोहा में तन्हा रह गए। इस तन्हाई को उन्होंने यूं बयान किया, अब वो घर एक वीराना था, बस वीराना जिंदा था। सब आंखें दम तोड़ चुकी थी और मैं तन्हा जिंदा था। सारी गली सुनसान पड़ी थी बादे फना के पहरे में। हिजर के दाला और आंगन में बस एक साया जिंदा था। जॉन अपने महबूब शहर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, मगर बहन और दोस्त अहबाब के समझाने पर वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हुए।
اور 30 دسمبر 1956 کی شام امروہہ سے روانہ ہو گئے۔ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، آج میرا گھر ہمیشہ کے لیے برباد اور ویران ہو رہا ہے۔ میں اس وطن میں گھر کی آخری رونق تھا۔ آج بابا اماں کی قبریں اس شہر میں بے چراغ ہونے جا رہی ہیں۔ اماں سلام، اب میں روانہ ہو رہا ہوں۔ میں اماں کی قبر کے قریب سے گزر رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں کراچی، بہت جلد آ جاؤں گا۔ مگر یہ بہت جلد کئی برسوں تک نہ آ سکا۔ جسم کراچی میں، روح امروہہ میں۔ جان اپنا ٹوٹا اور زخمی دل لیے پاکستان آ چکے تھے، مگر ان کی روح ہمیشہ امروہے کی گلیوں میں پھرتی رہی۔ یار جب روح کو معلوم ہوگا جب میں کس پیکر نفیس میں ہوں تو کیا حال ہوا ہوگا اس کا، کہ یار میں کس قطالہ کے جسم کی روح ہوں۔ کراچی پہنچ کر وہ کھارا در میں اپنے بڑے بھائی رئیس امروہوی کے ساتھ رہے۔ رئیس صاحب ان دنوں ایک ہفت روزہ اخبار شیراز بھی نکالا کرتے تھے، جس کا دفتر نیو کلاتھ بولٹن مارکیٹ پر تھا۔ دفتر کیا تھا؟ علم و ادب کا ایک مرکز تھا۔ شہر بھر کے شاعر و ادیب رئیس امروہوی کے دربار میں حاضر ہوا کرتے۔ کوئی شاعری پر اصلاح لیتا تھا تو کوئی ان سے نظمیں سہرے لکھوا کر اپنے نام سے شائع کروایا کرتا تھا۔ تب جان کو مصروف رکھنے اور انہیں معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے رئیس امروہوی نے انشا نام کا ایک ماہنامہ جاری کیا۔ یہ ایک ادبی رسالہ تھا، بعد میں اسے ڈائجسٹ میں بدل دیا گیا اور نام رکھا گیا انشا عالمی ڈائجسٹ، جو بعد میں صرف عالمی ڈائجسٹ رہ گیا۔ جان نے اس رسالے میں اداریہ لکھنا شروع کیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی نثر بھی نظم سے کم نہیں۔ وہ انشائیہ کے نام سے جو تحریریں لکھتے تھے، ان کا شمار اردو کی شاہکار تحریروں میں کیا جاتا ہے۔ یہ انشائیے بعد میں کتابی شکل میں سامنے آئے، جو جان صاحب کے انتقال کے کئی برس بعد شائع ہوئی، مگر اس کتاب کا نام فرنود انہوں نے خود رکھا تھا۔ خیر، اس دور میں ہی جان نے مشاعروں میں شرکت شروع کی اور کراچی کے ادبی حلقوں میں اپنی پہچان بنا لی۔ یعنی یہ جو تم نے خطے کی فرمائش کی ہے، تم یقین کرو، میں ایک بات کروں، جب میں پیدا ہوا ہوں نا تو اس کے 15 دن بعد کہا تھا میں نے۔ واہ واہ کیا سنیں آپ، بات یہ کہ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا، اور میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے، تیرے کیا بغیر کہتے۔ رئیس صاحب کو بھارت میں چھوڑی گئی جائیداد کے بدلے گارڈن ایسٹ کراچی میں 2700 گز کی ایک کوٹھی کلیم میں مل گئی۔ سارا خاندان وہیں منتقل ہو گیا۔ جان بھی وہاں رہنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے کو حجرہ کہا کرتے تھے۔ میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم مجھے سلیم، میرا حجرہ، کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ۔ میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں، میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں۔ عالمی ڈائجسٹ کے ابتدائی دنوں میں جان کی واقفیت زاہدہ ہنا سے ہوئی۔ وہ تب سکول یا کالج میں پڑھا کرتی تھی اور ان کے افسانے اور مضامین انشا عالمی ڈائجسٹ میں شائع ہوتے تھے۔ جان ان کی ذہانت اور علم سے جلد متاثر ہو گئے۔ دونوں کی اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں اور 1970 میں دونوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ ہنا جان سے 15 سال چھوٹی تھی۔ جان کے خاندان کی کچھ خواتین نے اس شادی کی بڑی مخالفت کی تھی، مگر جان نے کب کسی کی پرواہ کی تھی جو وہ اب کرتے۔ شادی کے بعد کچھ سال تو بہت اچھے گزرے۔ جان کی پہلی بیٹی فنانا کی پیدائش 1975 اور اس کے 2 سال بعد چھوٹی بیٹی سہینا کی ولادت ہوئی، اور بیٹے زریون کی پیدائش 1981 میں ہوئی۔ مگر زاہدہ ہنا اور جان کے رشتے میں پیدا ہونے والی دراڑیں کم نہیں ہوئی، بلکہ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ لیکن جان اور زاہدہ ہنا کی عمروں میں ہی نہیں، مزاج میں بھی بہت فرق تھا۔ جو میرا خواب ہے جسے میں کبھی نہیں پا سکتا، وہ میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ یہ حسرت کی بات ہے، اچھا یہ حسرت کی بات ہے۔ جذبات کا دریا اترا تو یہ فرق اپنے بھیانک خد و خال کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ جان زاہدہ کو گھریلو خاتون دیکھنا چاہتے تھے اور زاہدہ انہیں ایک ذمہ دار شوہر اور باپ۔ جان شراب تو نوجوانی سے ہی پیتے تھے، مگر گھر میں تلخیاں بڑھیں تو استعمال اور بڑھا دیا۔ ظاہر ہے اس سے معاملات سدھرنے کے بجائے مزید بگڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 80 کی دہائی کے وسط میں دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ جان ایلیا لکھتے ہیں کہ زاہدہ کا ادیبہ ہونا مجھے تباہ کر گیا۔ دراصل اس کے اندر ایک ایسی انا پیدا ہو چکی تھی جو ہمارے درمیان علیحدگی کا سبب بن گئی۔
لیکن اس کی یہ انا میں نے خود ہی پیدا کی تھی۔ شادی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بیوی کو گھریلو خاتون ہونا چاہیے۔ اگر آپ دونوں ادیب یا شاعر ہیں تو پھر دونوں کی انا کسی نہ کسی مسئلے پر ٹکراتی رہی۔ جان تو اپنی شادی کی ناکامی پر زاہدہ کو قصوروار ٹھہراتے تھے، لیکن واقفان حال بتاتے ہیں کہ اصل قصوروار خود جان صاحب تھے۔ وہ اچھے شاعر اور ادیب تو تھے، لیکن گھریلو ذمہ داریاں انجام دینا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ جان کے بچے بھی اپنے والد کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ زاہدہ اور بچوں سے دوری نے جان پر قیامت ڈھا دی۔ وہ مزید تنہا پسند اور حساس ہو گئے، مشاعروں میں جانا اور لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ تب ایک دوست سلیم جعفری ملے، جنہوں نے جان کو دوبارہ مشاعروں میں شرکت پر راضی کیا اور ان کے اعزاز میں دبئی میں ایک شاندار مشاعرہ منعقد کیا۔ میرا ظہور 13 رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں۔ میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا۔ اگر سلیم جعفری نہ ہوتا تو آپ مجھے نہ جانتے۔ اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے باطن ذات کو صرف ایک آدمی جانتا ہے، اس کا نام ہے سید سلیم جعفری، اگرچہ وہ سنی ہے۔ جان مشاعروں میں بھی اپنے مخصوص اور منفرد حلیے میں آتے تھے اور شعر پڑھنے کا بھی ان کا ایک خاص انداز تھا۔ جھوم جھوم کر گردن کو جھٹکے دے کر شعر پڑھتے، لمبے بال چہرے پر آ جاتے تو انہیں اپنے ہاتھ سے یا خاص ادا سے گردن جھٹک کر پیچھے کرتے۔ کبھی زانوں پر ہاتھ مارتے تو کبھی سٹیج پر یا سامعین میں بیٹھے کسی شخص کو مخاطب کر کے اس پر کوئی جملہ کستے یا حال احوال دریافت کرتے، یعنی وہ لوگوں کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف رکھتے تھے۔ پھر ان کے شعر بھی ایسے ہی تھے کہ برچھی کی طرح دل میں اتر جاتے اور لوگ واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں۔ جان شاعری کے افق پر تو چھائے ہوئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک ان کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی۔ دراصل جان نے اپنے والد شفیق حسن ایلیا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بابا کی تمام کتابیں چھپوائیں گے، لیکن یہ وعدہ پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے جان شرمندہ تھے اور اپنی کتابیں چھپوانے سے گریز کر رہے تھے۔ بالآخر دوستوں کے اصرار پر ان کی پہلی کتاب شاید کے نام سے منظر عام پر آئی۔ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور ان کا لکھا گیا دیباچہ بھی اردو کا شاہکار قرار پایا۔ بس یہی جان کی زندگی میں شائع ہونے والا پہلا اور آخری مجموعہ کلام تھا۔ باقی کتابیں یعنی گمان، گویا، لیکن مبادہ ان کے انتقال کے بعد چھپی۔ جان کی شہرت تو شاعری کی وجہ سے تھی، لیکن انہوں نے نثر میں بھی بڑا کام کیا۔ جان نے عربی کی کئی نادر کتابوں کے ترجمے کیے، جن میں حسین بن منصور حلاج کی کتاب التواسین اور اخوان الصفا کے انسائکلوپیڈیا کی 20 جلدوں کا ترجمہ بھی شامل ہے۔ پھر 1968 سے 1974 تک وہ ترقی اردو بورڈ سے بھی وابستہ رہے اور اردو لغت تاریخی اصول پر کی تدوین میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن زیادہ شہرت ملی جان کی شاعری کو۔ ان کی شاعری پر تو پی ایچ ڈی کے مقالے تک لکھے گئے اور لکھے جاتے رہیں گے۔ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ وہ اپنی طرز کے منفرد شاعر تھے۔ ان کی غزل اور نظم چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ اس کا خالق کون ہے۔ یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ یارو کچھ تو حال سناؤ، کیا کہتے ہیں یارو؟ ہر بڑے شاعر کی طرح جان نے بھی غم دنیا اور غم جانا دونوں پر شاعری کی ہے، لیکن مزے کی بات جان صاحب میر تقی میر کے سوا اردو کے کسی شاعر کو مانتے ہی نہیں تھے۔ کہتے ہیں شاعر تو دو ہیں، میر تقی اور میر جان، باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے ہیں۔ حالانکہ جان کی جو مقبول شاعری ہے وہ سہل ممتنع ہے، یعنی بظاہر آسان اور سادہ نظر آنے والی شاعری، مگر حقیقت میں ایسی شاعری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سہل ممتنع میں غالب کا کلام بہت مقبول ہے۔ جان نے انہی کی روایت کو آگے بڑھایا، مگر وہ غالب کو بھی چھوٹا شاعر سمجھتے تھے۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر
تاریخ گیر واقعات پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی نیاندرتال انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود۔ ملحد جان، متشکک جان، اناقص جان۔ جان کو عموماً دہریہ یا ملحد سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے کلام میں جا بجا ایسے اشعار ملتے ہیں۔ لکھتے ہیں، ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی با نفی لا بلا، ہم ہی خدا گزید گاں، تم پہ گرا گزر گئے۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ یا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، وہی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ اور حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ مگر انہوں نے اپنی تحریروں اور دوستوں سے گفتگو میں خود کئی جگہ یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ ملحد نہیں بلکہ متشکک ہیں۔ شاید کہ دیباچے میں لکھا کہ فلسفے کے مطالعے نے ان کو یقین سے محروم کر دیا تھا۔ یقین سے محرومی کے علاوہ زندگی کی محرومیاں بھی تھیں جس نے انہیں نفی پسند بنا دیا تھا۔ وہ خود مانتے تھے کہ وہ ایک اناقص تھے، ہر چیز کی نفی کرنا چاہتے تھے، مگر خدا کے معاملے میں تھک ہار کر انہیں یہی کہنا پڑا، بڑا بے آسراپن ہے سو چپ رہ، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ کہ خدا نہیں۔ جان نے کئی غیر ملکوں کے دورے بھی کیے۔ وہ پاکستان آنے کے بعد 2 بار بھارت گئے، امروہہ کی زمین پر لیٹ کر اس کی مٹی کو چوما کرتے تھے۔ 90 کی دہائی میں وہ امریکہ اور کینیڈا کے 2 مہینے کے دورے پر روانہ ہوئے۔ وہاں کئی دلچسپ واقعات پیش آئے۔ کئی جگہوں پر جان ایلیا کو لمبے بالوں اور لمبے اوور کوٹ کی وجہ سے خاتون سمجھا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے جو اوور کوٹ پہن رکھا تھا وہ لیڈیز تھا۔ اپنی ذات اور اپنے لباس سے بے پرواہ جان کو ان دنوں صرف اپنے بچوں کی دوری کا غم کھایا جاتا تھا، اور وہ پی کر اس غم کو بھلانے کی کوشش کیا کرتے۔ اپنے بچوں کے لیے ہی انہوں نے بھائیوں کے اہل خانہ سے لڑ جھگڑ کر گارڈن ایسٹ والی کوٹھی بکوا دی اور اپنے حصے کے 70-80 لاکھ روپے اپنے بچوں کے نام کر دیے۔ حالانکہ اس کوٹھی کا نام ان کی والدہ کے نام پر نرجس رکھا گیا تھا، اور اسی کوٹھی کے کمرے میں ان کے بڑے بھائی رئیس امروی کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا۔ جان اپنے بیٹے زریون سے بھی بہت محبت کیا کرتے۔ شاعر اور ادیب انور حسن صدیقی بتاتے ہیں کہ بیوی سے علیحدگی کے بہت عرصے بعد جان کی ایک جگہ بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے انہیں پہچاننے کے باوجود بے رخی برتی، جس پر جان پوری رات روتے رہے اور ایک شاہکار نظم درخت زرد لکھی جس کے کچھ اشعار ہیں۔ نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا نہ آشنا ہوگی۔ تمہارے دل کی اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گما ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے۔ تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو۔ جان نے اس طویل نظم میں بھی اپنے خون تھوکنے کا ذکر کیا۔ وہ خون تھوکتے رہے، شاعری کرتے رہے اور اپنوں اور زمانے کے دیے گئے زخموں کو بھرنے کے لیے شراب اور خواب آور دواؤں کا سہارا لیتے رہے۔ صحت رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ آخری عمر میں اپنے بھتیجے علامہ کرار حسین نقوی کے گھر مقیم ہو گئے۔ دوست احباب ان سے ملنے وہیں چلے آتے، جہاں بالآخر 8 نومبر 2008 کو اردو کا یہ روشن ستارہ غروب ہو گیا۔ عبید اللہ علیم نے کیا خوب کہا ہے، یار ہمارا ایلیا ہم سے اٹھا لیا گیا، بیٹھے اب اپنی ذات میں ایلیا ایلیا کا۔ اس کی امید نیاز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار